أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور یہودیوں نے کہا کہ لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان جیسی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ فیما، اس چیز میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر آیا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم ہی جنت کے اندر جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ اس آیت کے اندر ان کا آپس کے اندر اختلاف کہ یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہودیوں نے نصارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ کہتے تھے یہ دجال ہے، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے۔ اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ نے کہا یعنی عیسائیوں نے کہا کہ یہود کسی مذہب پر نہیں ہے، کسی دین پر نہیں ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو غلط، ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر جو ہے کہا اور قرار دیا۔ اور نصارہ نے کہا کہ یہود اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بات نہیں مانی، یعنی ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور انجیل کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو دونوں ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں ہی اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن دونوں نے ایک دوسرے نبی کی تکذیب کی، اس لیے دونوں ہی کافر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بات دونوں ہی صحیح کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کسی مذہب پر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ کسی مذہب پر نہیں ہے۔ حالانکہ وہم یتلون الکتاب، یہ اللہ کی کتاب تلاوت کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام مذاہب جو آسمانی ہیں، یہود ہے یا جو ہے نصرانی ہے، یہ سارے برحق تھے۔ اگر یہ اپنے اپنے نبی کی بات کو مانتے، اپنی اپنی جو ہے نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے، تو یہ جنت میں جانے والے ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کیا ہوا، ایک دوسرے کی کتاب اور ایک دوسرے کے نبی کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے یہ جہنمی بن گئے، کافر ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور تمام انسان کیا تمام مخلوقات کے لیے نبی ہیں۔ اس سے پہلے نبی آئے ہیں، کسی نبی کی بات کو بھی مان لیا جاتا، کسی نبی کا بھی کلمہ پڑھ لیا جاتا، وہ بخشا جاتا، کہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھ لیتے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھ لیتے۔ حضور کے آنے سے پہلے آسمانی مذاہب سارے ٹھیک تھے، اور جب حضور آ گئے تو اب صرف حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے رات کا وقت ہو، آسمان کے اوپر ستارے ہوں، چاند ہو، تو لوگ چاند سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ستاروں سے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب سورج نکل آئے تو پھر چاند ستاروں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر وسراجا منیرا، چمکنے والا سورج ہے، اس لیے جب حضور آ گئے تو اب کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا، یعنی جاہل تھے، ان پڑھ تھے۔ تو ان جاہل اور ان پڑھوں سے مراد ہے مشرکین مکہ، کہ تقریباً 2000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا تھا، نہ ان کے پاس جو ہے کوئی کتاب آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی طرف نبی مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد عربوں کے اندر تعلیمات پہنچتی نہیں ہیں نبیوں کی، یہ نہیں کہ تعلیمات نہیں آئی، یعنی عربوں کے اندر عربوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔
اور 1500 سال تک یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی صحیح کرتے رہے ہیں، اور آخری جو 5 سال ہیں اس کے اندر پھر انہوں نے شرک کو جو ہے وہ شروع کر دیا، آہستہ آہستہ شرک جو ہے ان کے اندر آتا چلا گیا، اور پھر یہ ہے کہ اتنا شرک بڑھا کہ جو بیت اللہ بنایا ہی شرک کے خلاف گیا تھا، اس کے اندر بھی 360 بتوں کو رکھ دیا تھا، اور پھر ان کی جہالت اتنی بڑی کہ نائلہ اور سلامت نامی، سائل غالباً لکھا ہوا تھا یا اس طرح کا 2 بت یہ تھے، اور یہ ایک مرد اور عورت کے نام کے اوپر 2 بت تھے۔ یہ مرد اور عورت گندے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرنے کے لیے بیت اللہ کے اندر گئے، اور وہاں پر جب یہ بری حرکت کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا۔ لوگوں نے عبرت کے لیے شکل ویسے ہی رہی، باقی پتھر ہو گئے، عبرت کے لیے وہیں پر رہنے دیا کہ بھی لوگ ان کو دیکھ کر ڈریں گے کہ اللہ کے گھر کی توہین نہ کرنا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد چلتے چلتے انہی نائلہ اور جو ہے سلامہ نامی بت کی جو ہے انہوں نے پوجا کرنی شروع کر دی، اتنی جہالت بڑی ہوئی تھی۔ اور سب سے زیادہ معزز ان کا جو بت تھا وہ ہبل تھا، ہبل، لات، عزا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ ہبل جو ہے یہ حابیل سے ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو مظلوم شہید بیٹے تھے، حابیل اور قابیل کی جو لڑائی اور جو ہے شہید ہوئے تھے حابیل، یہ اسی کے نام کے اوپر بت بنایا ہوا تھا۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے، روزانہ کا نیا خدا، ہر دن کا نیا خدا، اور ہر چیز کا نیا خدا۔ بیٹے دینے والا اور خدا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور جو ہے کاروبار چلانے والا اور خدا ہے، اور اسی طرح بیماروں کو شفا دینے والا اور خدا ہے۔ یہ ان کی جہالت کا عالم تھا۔ تو ان کا کیا قول تھا؟ لا یعلمون مثل قولہم، انہوں نے کہا کہ یہ سارے ہی صحیح نہیں ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، ہر ایک دوسرے کو برا کہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ پارٹی صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ پارٹی صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ صحیح نہیں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں۔ تو اسی طرح یہ بھی یہودی کہتے ہیں عیسائی صحیح نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی صحیح نہیں ہے، اور مشرکوں نے کہا کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کرے گا۔ عقل کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے تو دنیا کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی آئے، اللہ کی کتابیں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، واضح احکام آئے ہیں، شریعت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، دانائی دی ہوئی ہے، سمجھداری دی ہوئی ہے، اس کے اعتبار سے تو غلط صحیح کا فیصلہ ہو دنیا کے اندر بھی ہوا پڑا ہے، لیکن سزا، سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق، یہاں تو سچا بھی روٹی کھا رہا ہے، جھوٹا بھی کھا رہا ہے، سچوں کو بھی سب کچھ مل رہا ہے، جھوٹوں کو بھی مل رہا ہے، لیکن جزا اور سزا، ٹھیک ہے نا جی، کہ نیکی کرنے والوں کو اس کا اجر اور برائی کرنے والوں کو ان کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوری کی پوری دیں گے۔ اس لیے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے۔ باقی یہ نہ سمجھنا کہ یہاں تو بھی پتہ ہی نہیں چلتا حق کیا ہے یا باطل کیا ہے، سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کا قرآن سب سے بڑا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس کا صرف ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، اسی کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں، اسی کو جو ہے عقیدہ اور نظریہ بناتے چلے جائیں، یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ سزا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کریں گے، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں کے اندر، ان باتوں کے اندر جس میں یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے ساتھ اور حق سچ کے ساتھ جوڑے رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔